بخاری صاحب، کوکین کوئین پنکی جی سے تفتیش کے دوران کچھ مزید انکشافات ہوئے ہیں جس میں سیاستدانوں کے نام، ٹی وی اداکاروں کے نام، ایون یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کے کچھ سابقہ شوہر کے بھائی تھے جو کہ ایڈوکیٹ تھے، یعنی وکلا کیا، پولیس کیا، سیاستدان کیا، سارے ملوث تھے اس نیٹ ورک کے اندر. یہاں تک کہ وہ جو مال ہوتا تھا وہ اپنے وکلا بھائیوں کے چیمبر میں رکھواتے تھے، بالکل، تاکہ وہاں تک کسی کی رسائی نہ ہو. دیکھیے جوں وقت گزرے گا، اگر جلدی ان کی ضمانت نہ ہو گئی تو ہر نئے دن وہ نئے انکشافات کریں گے اور بہت سارے لوگ ایکسپوز ہوں گے. یہ ہم نے کل بھی کہا تھا، پرسوں بھی کہا تھا، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے نیٹ ورک کو چلانے کے لیے آپ کے بہت ہائی لیول کے اوپر کانٹیکٹ ہونے بہت ضروری ہیں. آپ ایک انڈیویجول کے طور پر اتنی بڑی واردات کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں اس کے حوالے میں کہ یہ ایک مافیا ہے، یہ آپ کو ثابت ہوگا کہ یہ ایک مافیا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں جوان لڑکے لڑکیاں، دے آر آل رائڈرز، جو اس سامان کو متعلقہ لوگوں تک پہنچاتے تھے. ان لڑکیوں، ان بچوں کو کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے وہ کس کس کو سپلائی دیتے تھے. وہ سارے سپورٹر ہیں پنکی کے، وہ پنکی کے پروٹیکٹر ہیں اور وہ عام آدمی نہیں ہے. میں یا میرا پروڈیوسر جو ہے نا وہ 49,000 پر گرام کی کوکین نہیں کھا سکتے. آپ دیکھیں نا خود ہی، یہ تو وہ ہے جس کے پاس وافر دولت ہے، بے پناہ دولت ہے، یا وہ بے پناہ اچھی جگہ جو ہے وہ اس پہ یعنی اس کا سٹیٹس جو ہے بہت بڑا ہے. یہ لوگ وہ کر سکتے ہیں. اس میں بہت سارے بھرم ٹوٹیں گے. ابھی دیکھیے اس وقت تک بظاہر کوئی ایسے شواہد نہیں ہے کہ سندھ کی حکومت کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہے، لیکن پولیس کا جہاں تک تعلق ہے اور جو ادارے ہیں نارکوٹکس کے حوالے سے، اس کے حوالے سے خود اس کی زبان ٹر بول رہی ہے. اب صبح سے شام تک نئے سے نئے انکشافات وہ کرتی جا رہی ہے. فیصل ووڈا جو ہے اس کی ایک بات بڑی پسند آئی ہے. انہوں نے اپنی جو ٹویٹ ہے اس میں ایک شعر بھی لکھا ہے، یہ تو ابتدا ہے اسکینڈل کی ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. وہ اس لیے انہوں نے کہا ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ یہ بات جوں آگے بڑھے گی اس کے اندر بڑی سے بڑی باتیں نکلتی جائیں گی. انہوں نے تو بخاری صاحب اس کو استعمال کرتے ہوئے جمہوری نظام کو اور مطلب سب کو ہی رگڑ دیا. اس نے کہا ہے نا کہ اس میں پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں، جو میں نے اصطلاح استعمال کی تھی. اس کا یہی مطلب ہے کہ اس کے اندر بڑے بڑے نام آئیں گے، بہت لوگ ایکسپوز ہوں گے. اور مجھے تو خطرہ یہ ہے کہ کچھ ایسے سینسٹیو نام نہ آ جائیں جس کو میں اور آپ بیٹھ کے یہاں ٹی وی پہ ڈسکس بھی نہ کر سکیں. جی، ان کے نام نہیں آتے بخاری صاحب، وہ چھپے ہی رہیں گے. اچھا بخاری صاحب، یہ جو ہے اس کے تعلقات کچھ یہ بھی بتائے جا رہے ہیں کہ بیرون ملک منشیات کے کارٹل سے بھی اس کے تانے بانے جو ہیں وہ دیکھیے پاکستان کے اوپر سب سے زیادہ سختی کیوں آئی؟ ہمارے بارے میں یہ کہا گیا کہ وی آر اے کنٹری جو نارکوٹکس کو پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں. ہاں جی، یہ بات ایک دور میں بہت حد تک درست بھی تھی، اس لیے کہ افغانستان سے سمگل ہونے والی ساری، چاہے وہ حشیش تھی، چاہے وہ آئس تھی، چاہے وہ کوکین تھی، جو بھی تھا، وہ یہاں سے مختلف ذریعوں سے باہر جاتی تھی. بے پناہ واقعات ایسے ہیں جس میں وہ پکڑی بھی گئی، بے پناہ واقعات ایسے ہیں کہ وہاں پابندیاں بھی لگی ہم پر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک وقت تک تو بات بالکل ٹھیک تھی. اب اس کے خطرات کا ہم یعنی افورڈ ہی نہیں کر سکتے. بخاری صاحب، ٹائم آلموسٹ ختم ہو گیا، بس مجھے ایک چھوٹی سی بات بتا دیں کہ ماضی میں جیسے اسی کیس کے حوالے سے پتہ چلتا رہا کہ کروڑوں کی رشوت لے کر پولیس اس کو چھوڑ دیتی تھی. کیا اس دفعہ بھی یہی انجام ہوگا اس کیس کا اور اس کو اسی طرح سے کلوز کر دیا جائے گا؟ کچھ دیر ہیڈ لائنز میں رہے گا. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اتنے بڑے نارکوٹک سمگلرز جو ہوتے ہیں، جو ڈیل کرتے ہیں اس میں، ان کو آج تک اس ملک میں سزا کبھی نہیں ہوئی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ، اور میں نے کہا بھی ہے کہ مجھے لگتا ہی رہا ہوں گے کہ یہ بھی اسی طریقے سے جیل سے بھی باہر آ جائیں گی اور ان کے خلاف مقدمات بھی ختم ہو جائیں گے. اس سے پہلے بھی وہ پکڑی گئی تھی، اس سے پہلے اس کے بھائی بھی پکڑے گئے تھے. تھینک یو سو مچ سر فار یور انالیسس. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ہے ختم. سی یو آل آن منڈے. ہیو اے گڈ ویکینڈ. اللہ حافظ.